السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذین انسی الغربین سراج سکین محبوب رب العالمین جناب صادق امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب جمعرات جمعے کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون شب جمعرات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب نولاک سید افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ کیا چیز ہے؟ فرائض ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ پر سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اگر پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو کوئی بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو کن چیزوں سے کر سکتا ہے؟ نوافل سے۔ میرا قرب حاصل نوافل سے کر سکتا ہے، تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو مجھ پر جس چیز سے کی طلب کرے گا، جو چیز مجھ سے مانگے گا تو میں اسے وہ چیز ضرور عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ اللیل، رات میں نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور رات کے نوافل سب سے زیادہ دن کے نوافل سے زیادہ بھی افضل ہیں، کہ صحیح مسلم شریف میں ہے سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرضوں کے بعد سب سے زیادہ افضل رات کے نوافل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پارہ 21 سورۃ سجدہ آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان 16 اور 17 میں ارشاد فرماتا ہے، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہیں، امید کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے کچھ خیرات کرتے ہیں تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں سے۔ صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد کے بعد عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں، سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں، کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 8 تک ثابت کی، اس میں قراءت کا اختیار ہے، جو چاہے پڑھے، بہتر یہ ہے جتنا قرآن یاد ہے وہ تمام پڑھ لیجئے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص میں پڑھ لیجئے، اس طرح ہر رکعت میں قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا کرنا بہتر ہے، بہرحال سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی بھی سورت ہم ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم سورۃ اخلاص 3 بار پڑھیں گے، جس سے ہمیں ایک قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ امیر المومنین ہے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے سیدنا مبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جنت میں ایسے بلا خانے ہیں جن کا باہر سے اندر اور اندر سے باہر دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کریں، کھانا کھلائیں، متواتر روزے رکھیں، رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھیں جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ مفسر شہر الحکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ جلد 2 صفحہ 260 پر اسی حصے کی حدیث و تابع سیام یعنی متواتر روزے رکھ کر کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی ہمیشہ روزے رکھیں سوا ان 5 کے جن میں روزے حرام ہیں، یعنی شوال کی یکم، ذوالحجہ کی 10ویں یا 13ویں حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے یہ ہمیشہ روزے رکھتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس معنی میں ہے ہر مہینے میں مسلسل 3 روزے رکھیں۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز ربد علی رحمت اللہ جواد رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے ہیں، اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں لیکن اللہ تبارک کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا، پھر ساری رات نماز پڑھنے میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا صلہ بن اشیم علیہ رحمت الاکرم ساری رات نماز پڑھتے ہیں، جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے الہی میرا عز و جل میرے جیسا آدمی جنت نہیں مانگ سکتا، تو اپنی رحمت سے مجھے عطا کر دے اور جہنم سے پناہ دے دے۔ اس میں کیا فرماتے ہیں، جب سحری کا وقت ہوتا ہے یعنی نماز تہجد کا وقت آتا ہے، اس ٹائم جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اللہ عز و جل ہماری دعاؤں کو سن رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم لازمی اٹھ کر تہجد کی نماز نوافل ادا کیا کریں جس کا بہت ہی اجر عظیم ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس میں کہ دن کے نوافل رات کے نوافل سے زیادہ افضل ہیں اور اس کا بہت ہی اجر عظیم ہے۔ عبادت جاگنے کے عجیب انداز۔ حضرت سیدنا سفیان بن سلیم علیہ رحمت العالمین کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ بالفرض آپ رحمت اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے تاکہ کل قیامت ہے تو بھی اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے تھے، یعنی ان کے پاس عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے وقت گنجائش ہی نہ تھی۔ کیا ہے کہ ان کے پاس عبادت وقت کے لیے گنجائش ہی نہ تھی۔ جب سردی کا موسم آتا آپ رحمت اللہ تعالیٰ مکان کی چھت پر سویا کرتے تھے تاکہ سردی آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو جگائے رکھے، جب گرمیوں کا موسم آتا تو کمرے کے اندر آرام فرماتے تھے۔